ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند. محترم معزز سامعین سدا سلامت رہے. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 14واں پارہ سورہ مبارکہ نحل سے آیہ مبارکہ 36 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر 124 پہ محفوظ کیا ہے. ابتدائے کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے. اللہ تبارک و تعالی نے بندگان کی ہدایت کے لیے 313 رسول بھیجے. ان 313 رسولوں کا ایجنڈا ایک تھا اور اس ایجنڈے کے 2 نکات تھے: ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. فمنہم من ھدی اللہ، جن کو یہ 2 باتیں سمجھ آ گئیں خدا کی طرف سے انہیں ہدایت کی خیرات نصیب ہو گئی. صلوات پڑھ لیجیے بابا. اے موالیان حیدر کرار، اے عزاداران سید الشہداء، اے منتظرین یوسف زہرا، باتیں 2 ہیں: اللہ کی عبادت کرنا ہے اور طاغوت سے اجتناب کرنا ہے. معذرت چاہتے ہوئے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے تو مل جاتے ہیں لیکن طاغوت سے اجتناب کرنے والے نہیں ملتے، طاغوت سے ٹکر لینے والے نہیں ملتے، طاغوت کے خلاف نبرد آزمائی کرنے والے نہیں ملتے. لیکن خدا فرماتا ہے ایک کام سے گزارا نہیں ہوگا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن
قرآن کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو، نہیں، ایسا کام نہیں چلے گا۔ باتیں تو ہیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرنا ہے اور طاغوت سے اجتناب کرنا ہے۔ حضرت مریم کے فرزند حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا قول اللہ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے کہ وہ صدا دیتے تھے ان اللہ ربی و ربکم، لوگو اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں تمہارا رب ہوں، نہ، ان اللہ ربی و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، بس تم اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے عیسیٰ روح اللہ کے کلام کو قرآن مجید کی آیت کی صورت میں نازل فرما کے بتا دیا، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ معلوم ہوا اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن اس معرفت کے ساتھ کہ وہ ہمارا رب ہے۔ مذہب اہل بیت علیہ السلام نے جب کوئی مومن انتقال کر جاتا ہے، جب کوئی مومنہ انتقال کر جاتی ہے اور اس کو غسل و کفن دینے کے بعد، نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد قبر میں اتارا جاتا ہے، تو قبر میں اتارنے کے بعد ایک عمل سر انجام دیا جاتا ہے، اس کا نام ہے تلقین۔ اس تلقین میں مولانا صاحب بیٹھتے ہیں قبر کے کنارے اور اندر کوئی عزیز اترتا ہے، دائیں ہاتھ سے دائنا کندھا، بائیں ہاتھ سے بایاں کندھا پکڑتا ہے اور اس کا نام لے کر اسے متوجہ کیا جاتا ہے، اسمع افہم یا فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، سن اور سمجھ، اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ اگر خاتون ہو تو اسے کہا جاتا ہے اسمعی افہمی، اے محترمہ تو بھی سن اور سمجھ۔ اس کے ذریعے سے ہم دنیا والوں کو پہلے تو یہ اطلاع دے رہے ہوتے ہیں کہ کسی اور مذہب میں مرنے کے بعد سماعت اور سمجھنا زائل ہو سکتا ہے، لیکن من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ کی منزل طے کرنے والے مرد مومن و مومنہ کی نہ سماعت ختم ہوتی ہے نہ سمجھ۔ اسمع افہم یا فلاں ابن فلاں، اذا آتاک الملکان المقربان رسولین من عند اللہ تبارک و تعالی وسألاک عن ربک، سب سے پہلا سوال وہ تجھ سے تیرے رب کے بارے میں کریں گے، تجھ سے تیرے رب کے بارے میں کریں گے، تجھ سے تیرے رب کے بارے میں کریں گے۔ کہیں نہیں تلقین میں لکھا ہوا کہ تو نے اسے کہنا ہے کہ میرے 14 رب ہیں، میرے 15 رب ہیں، میرے 16 رب ہیں، نہیں، انہوں نے پوچھنا ہے من ربوں کا، تو نے ایک ہی جواب دینا ہے، رب اللہ
میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ انہوں نے کیا پوچھنا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ توجہ۔ اور ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ اس لیے عیسیٰ روح اللہ صدا دے رہے ان اللہ ربی و ربکم، لوگوں اشتباہ نہ کرنا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم تمہارے رب ہیں، نہ، اللہ میرا بھی رب ہے، اللہ تمہارا بھی رب ہے۔ صلوات تو پڑھ لیجیے بابا جو فَاعْبُدُوهُ فَاعْبُدُوهُ، رب جان کر عبادت کرو۔ اگر بدون معرفت رب تم نے اس کی عبادت کی تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، اور اگر رب جان کر عبادت کی تو فائدہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب نشہ ولایت میں میں جھوم رہا ہوں، یہ میرے پاس کتاب القطرہ ہے، آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ احمد مستنبط رحمۃ اللہ علیہ اس کے مؤلف ہیں۔ انہوں نے اس میں یہ حدیث لکھی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا یا علی انت امیر المومنین و امام المتقین، یا علی انت عروۃ الوثقی، یا علی انت کلمۃ اللہ العلیٰ، یا علی انت صراط مستقیم، یا علی آپ صراط مستقیم ہیں۔ اور منبر سنونی کا وارث بھی اپنے سینہ بے کینہ پر کہ جس سینہ میں علم کا سمندر چھاٹے مار رہا ہے، ید اللہ ہاتھ مار کے فرماتے انا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کی صدائیں بلند کرنے والوں، صراط مستقیم میں علی ہوں۔ معلوم ہوا علی اسے ملتے ہیں جو اللہ کو رب سمجھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، علی اسے صراط مستقیم بن کر نصیب ہو جاتے ہیں۔ آج کی گزارشات میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں عمل کو بھی دیکھتا ہے، عمل کرنے والے کو بھی دیکھتا ہے۔ میرے اللہ عمل کیسا ہونا چاہیے، عمل کرنے والا کیسا ہونا چاہیے؟ تو فرماتا ہے میری بارگاہ میں عمل کرنے والے کو چاہیے کہ وہ متقی ہو، اور جو عمل کرے وہ عمل خالصتاً میرے لیے ہو، کسی اور کو خالصتاً عمل کی سمجھ آئے یا نہ آئے۔ مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے قاریان قرآن جانتے ہیں کہ 29ویں پارے میں ایک سورت ہے جس سورت کو سورت دہر کہتے ہیں، جو آل محمد کی عظمت کا قصیدہ ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، وہ اس کی محبت میں یتیموں کو توجہ، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہاں لطف ولایت لیتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں محترم دوست و احباب، میرے اللہ کو محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ
والسلام کا فقط عمل محبوب نہیں بلکہ عمل کی ادائیں بھی محبوب ہیں۔ خدا قرآن مجید میں صرف ان کا عمل محفوظ نہیں کرتا بلکہ ان کے عمل کی ادا کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ عظمت قرآن کی قسم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا۔ پہلے مسکین آیا تو اللہ نے لفظ مسکین رکھا، پھر یتیم آیا تو لفظ یتیم رکھا، پھر اسیر آیا تو لفظ اسیر رکھا۔ میرے خدا کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ پہلے یتیم آئے اور ہم اسیر کا تذکرہ کرتے، پہلے مسکین آئے اور ہم یتیم کا تذکرہ کرتے، نہیں، فرمایا جس طرح ان کے دروازے پہ سائل آتے رہیں گے ہم اسی طرح سے انہی لفظوں کو جوڑ کر قرآن کی آیتیں بنا کر دنیا والوں کو بتائیں گے۔ قرآن کی آیات کے مطابق عمل کرنے والے اور ہوتے ہیں اور قرآن کی اور عمل کر کے قرآن کی آیتوں کو ترتیب دینے والے اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا ربنا۔ پروردگار، معاشرے میں یتیموں کو کھانا کھلانے والے بہت ہیں، مسکینوں کی خبر لینے والے بہت ہیں، اسیروں کی خبر گیری کرنے والے بہت ہیں، لیکن یہاں جو کہ خشک روٹیوں کے بدلے میں ان کا ذکر خیر کیوں کر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا؟ کہا کھلانے والے تو بہت ہیں لیکن عمل میں خلوص نظر نہیں آتا، کہیں یتیموں کی خبر گیری ہے خلوص نہیں ہے، کہیں اسیروں کا پتہ ہے لیکن خلوص نہیں ہے۔ پروردگار تو یہاں کیا ہے؟ کہا یہاں اتنا خلوص ہے کہ کائنات اس قدر خلوص پیش کرنے سے قاصر ہے۔ پروردگار خلوص کیا ہے؟ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ کھانا کھلانے والے یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو بتلائے دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ جو کھانا کھلایا ہے لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں نہ ہم تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا عمل خالص وہ ہوتا ہے جس کو سر انجام دینے کے بعد سر انجام دینے والا اپنے اس عمل کا اجر اپنے خدا سے تو رکھے، لیکن جن کے ساتھ وہ عمل سر انجام دیا ہے ان سے نہ کسی جزا کی توقع رکھے نہ شکریہ کی توقع رکھے۔ آج ہم کسی کو پانی کا ٹھنڈا گلاس بھی پلا دیں تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ کم از کم وہ کہے جناب آپ کا شکریہ، آپ نے ٹھنڈا پانی پلا دیا، شربت پلا دی، بوتل پلا دی، کھانا کھلا دیا، زادرات دے دیا۔ صلوات تو پڑھ لیجیے بابا سے توجہ ہے نا دوست احباب کا عمل خالص ہونا چاہیے، عمل خالص ہونا چاہیے۔ اب دوسری بات کا عمل تو خالص ہو لیکن عمل کے ساتھ ساتھ عمل سر انجام دینے والا متقی بھی ہو۔ ہم جانتے ہیں بابا آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیے۔ قرآن مجید ہے 6 پارہ ہے، نصف کے قریب یہ آیت موجود ہے، واقعہ اور حکم ہے کہ میرے محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، میرے محبوب ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجئے۔ توجہ، بیٹے دونوں آدم کے ہیں، ایک کا نام حابیل ہے ایک کا نام قابیل ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، انہیں آدم علیہ السلام کا سچا واقعہ، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا سچا واقعہ سنا دیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا،
جب ان دونوں نے قربانی دی، قربانی کی قریب ہی گزری ہے، آپ کو قربانی یاد ہوگی، اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دی، حابیل نے بھی، بولیے حابیل نے بھی قربانی دی اور قابیل نے بھی قربانی دی۔ خدا فرماتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، قربانی تو دونوں نے دی لیکن ہم نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور ایک کی قربانی کو رد کر دیا۔ معلوم ہوا قربانی دینے میں دونوں شریک تھے، قربانی دے دینا کمال نہ تھا، اصل میں قربانی قبول کروانا کمال تھا۔ لطف آ جائے گا، قربانی قبول کروانا کمال تھا۔ تو جس کی قربانی قبول نہ ہوئی یعنی قابیل کی، تو وہ بفر گیا، اسے غصہ آ گیا، وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ قرآن کہتا ہے قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر ڈالوں گا۔ اتنا غصہ کہ جس کی قربانی قبول ہو گئی اسے کہہ رہا ہے کہ تو میرا سگا بھائی کیوں نہیں، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، یہ اس کا غصہ تھا۔ اور دوسری طرف جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس کے اندر اطمینان تھا، لفظ یہی ہے، اس کے اندر اطمینان تھا، سکون تھا، راحت تھی، پروردگار کے فضل و کرم کی خیرات تھی۔ اس نے کہا تیری مرضی، تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ چیزیں نہیں دیکھتا، اللہ تو متقین کے ہاتھوں سے دیکھتا۔ متقین، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ متقی کون ہوتا ہے؟ تو آئیے، یہ میرے پاس کتاب مواعظ عددیہ ہے، اس میں امام محمد باقر علیہ السلام یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، ایک بار پھر صلوات پڑھ لیجئے۔ فرماتے ہیں کانا امیر المومنین یقول لأہل التقوی علامات یعرفون بہا، متقی کوئی قوم، قبیلہ، رنگ، نسل نہیں بلکہ کچھ صفات سے متصف ہونا ہے۔ جو بھی ان صفات سے متصف ہو جائے وہ نگاہ قدرت میں متقی بن جاتا ہے، اور سورہ حجرات میں اس کی عظمت کا اعلان ہو جاتا ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ او قوموں قبیلوں پہ ناز کرنے والوں، اللہ کے نزدیک قوموں قبیلہ نہیں، اللہ کے نزدیک تو مقام تقوی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا سے۔ لأہل التقوی علامات یعرفون بہا، اہل تقوی کی نشانیاں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ تو اجازت دیجیے چند نشانیاں آپ کو سنا دوں۔ امیر المومنین نے تو 12 نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن میں ان میں سے چند سنائے دیتا ہوں۔ پہلی نشانی صدق الحدیث، متقی وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ قرآن مجید ہے، سورہ مبارکہ توبہ ہے، آیت مبارکہ کا نشان 119 ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فقط مومن ہونا کافی نہیں، مومن کے بعد متقی، اور متقی بننے کے ساتھ ساتھ صادقین کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مذہب اہل بیت کے تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں صادقین سے مراد 14 کی ذوات مقدسہ ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا۔
صدق الحدیث، سچ بولنا۔ دوسرا کام اداء الامانہ، امانت کو ادا کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، توجہ سے سماعت کرو۔ امانت دین اسلام میں اس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ کہاں اگرچہ کہ کافر کی بھی کیوں نہ ہو، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ ادھر شب ہجرت سید الانبیاء مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا چاہتے ہیں، ادھر مشرکین مکہ کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، اور مشرکین بھی وہ بدبخت ہیں جو ننگی تلواریں لیے آج شب خون مار کر آپ کے جسم میں اطہر کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی نبی کریم نے مشرکین کی امانتوں کو ایسے نہیں کیا کہ کسی غیر ذمہ دار افراد کے ذمت لگا دیتے کہ یہ کل امانتیں انہیں دے دینا، یہ فلاں کو امانت دے دینا، یہ فلاں کو امانت دے دینا، یہ فلاں کو امانت دے دینا۔ نہیں، ہم سب جانتے ہیں، عظمت ولایت حیدر کی قسم، نبی کریم نے مشرکین کی امانتوں کے پلٹانے کے لیے بھی جس ہستی کا انتخاب کیا، وہ ہستی انفسنا کی منزل پہ نفس مصطفیٰ تھی۔ یہاں پر اگر اجازت دے دے تو دو جملے شب معراج کے شب ہجرت کے سناتا چلا جاؤں۔ یا علی آج آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے، توجہ، یا علی آج آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے۔ ساری رات ہزار تکبیریں بلند کرنے والے علی حیدر کرار کے لیے سونا کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن علی بتلا رہے تھے، لوگوں میرا جاگنا بھی اپنی مرضی سے نہیں، سونا بھی اپنی مرضی سے نہیں، حکم جاگنے کا تو جاگنے کا ہوتا ہے تو جاگتا ہوں، سونے کا مل جائے تو بتاتا ہوں، جیسے آج سویا ہوں کبھی نہیں سویا۔ توجہ، آپ قدردان دوستو احباب کی امیدواروں کے قدردانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، توجہ قدردان دوستو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں میری جان بچ جائے گی۔ توجہ نہیں کی، نہیں، ذرا پھر سوچیے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، آج میں اگر آپ کے بستر پر سوؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں میری جان بچ جائے گی۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ بس ہم دنیا والوں کو اتنا بدلا دینا چاہتے ہیں، دنیا والوں، علی حیدر کرار وہ باعظمت ذات ہے جو اپنے سونے سے عقیدہ توحید کی بھی حفاظت کرتی ہے، جان مصطفیٰ کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ علی سو گئے تو عقیدہ توحید کی حفاظت ہو گئی، علی سو گئے تو جان مصطفیٰ کی حفاظت ہو گئی۔ جس کے سونے سے عقیدہ توحید کی بھی حفاظت ہو، جان مصطفیٰ کی بھی حفاظت ہو، اس سونے والے کو ابو طالب کا لال علی حیدر کرار کہتے ہیں۔ جہاں دوست جاگ کر بھی یہ منزلیں طے نہیں کر پا رہے تھے، علی وہاں سو کر یہ منزلیں طے کر کے بتلا رہے تھے، تمہارا مقام اور ہے، میری شان اور ہے۔ معذرت چاہتے ہیں۔ اب
نہیں ملتا روایات میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مشرکین امانتیں رکھ رہے تھے تو علی حیدر کرار پاس تھے اور آپ فرما رہے تھے یا علی یہ فلانے مشرک کی امانت ہے، یہ فلانے کی امانت ہے، یہ فلانے کی امانت ہے۔ نہ کوئی لسٹ بنی ہوئی تھی کہ یہ فلانے کی امانت ہے، یہ فلانے کی امانت ہے، یہ فلانے کی امانت ہے۔ نہ لسٹ بنی ہوئی تھی، نہ گواہ تھے علی حیدر کرار۔ ادھر صبح ہوئی، لوگوں کو پتہ چلا، مصطفیٰ چلے گئے، کہا ہماری امانت کا کیا بنا؟ کہا گھبرائیے نہیں، وہ امین ہیں، ہماری امانتیں محفوظ ہیں۔ آ گئے در حیدر پر، ہماری امانتیں آپ نے کہا وہ اس کمرے میں پڑی ہیں، جس کی جو امانت ہو، نشہ ولایت میں مخمور منزل کو طے کروانا چاہتا ہوں، جس کی جو امانت ہو وہ جائے اپنے اس کمرے سے اٹھا لے۔ اور علی پائے مسند امامت بچھائے تشریف فرما تھے۔ اب جو اندر گئے تو دل مچل گیا، کسی کی امانت کچھ تھی، اٹھایا اس نے کچھ اور اٹھایا، اس نے کچھ اور اٹھایا۔ وہ سمجھے کہ علی ایسے ہی ہیں، لیکن جیسے ہی عظمت ولایت کی قسم، جیسے ہی وہ دوسروں کی امانت اٹھا کر علی کے سامنے سے گزرتے، امانت بولتی یا علی میں اس کی امانت نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے معاف کیجیے، ایک منزل اور طے کرواتا چلا جاؤں۔ میرے برادر محترم، آپ نے مجھے 1000 روپیہ دیا کہ یہ امانت ہے۔ آپ نے کسی دوست کے ہاں کچھ چیزیں رکھی، کہا یہ امانت ہے، فلاں تاریخ کو آ کر لے لوں گا، لیکن عظمت پروردگار کی قسم خدا فرماتا ہے بندے تیرے پاس میری بھی ایک امانت ہے۔ پروردگار تیری امانت میرے پاس کیا ہے؟ کہا میری امانت تیرے پاس تیرا جسم ہے، یہ جو جسم ہے یہ میری امانت ہے، یہ تیرا نہیں ہے، میری امانت ہے، میری امانت ہے۔ یہ چیزیں کچھ دنوں کے لیے ہم نے تجھے دی تھی اور کہا تھا کہ کچھ دنوں کے بعد ہم ان سب چیزوں کو واپس لے لیں گے۔ اب بتا تو ہماری امانت کے ساتھ کیا کر کے آیا ہے؟ 5ویں تاجدار ولایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، توجہ رہے دوستو احباب، قیامت والے دن قدم قدم پر 4 سوال ہوں گے۔ یہ سوال یاد کر لو، امام فرما رہے ہیں قدم قدم پر 4 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا الجسد کا، تیرے جسم کے بارے میں، کہ یہ امانت تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الجسد کا فیما ابلیتا، اس جسم کو تم کہاں برباد کر کے آیا؟ دوسرا ان عمر کا فیما افنیتا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی کے قیمتی لمحات کو تم کہاں ضائع کر کے آیا؟ تیسرا تمن وقت میں گنجائش نہیں ورنہ گزارشات پیش کرتا۔ تیسری بات جو پوچھی جائے گی وہ یہ ہوگی ان مالک این اکتسبت و این وضعت، مال کمایا کہاں سے تھا، تو نے لگایا کہاں پہ تھا؟ ہم کہتے ہیں کمانا بھی ہماری مرضی کا، لگانا بھی ہماری مرضی کا۔ خدا کہتا ہے نہ کمانا تیری مرضی کا، نہ لگانا تیری مرضی کا۔ مال میں تو ہمارا امین ہے، یہ مال ہمارا مال ہے۔ المال و مالی، مال میرا مال ہے، تیرا مال ہوتا تو اسے قبر میں لے جاتا، تیرا مال تو نہیں ہے، تیرا تعلق تو اس کے ساتھ اتنا ہے، جب تک سانس ہے تیرا ہے،
سانس کا تعلق ٹوٹا، بیسیوں اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا توجہ ہے۔ ان مالک این اکتسبت و این وضعت۔ اب میری نیاز کا وقت ہے۔ یہ میرا امام نہیں، یہ میرا کشکول ہے، میں حسینی فقیر ہوں، یہ قرآن مجید ہے، میں باوضو ہوں، عبادت سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی لفظ بھی بے جا ادا نہ ہو جائے کہ جس پر میری پکڑ ہو۔ چاہتا ہوں ایک ایک لفظ ایسا ہو جو آپ کے محبت بھرے دلوں تک اتر جائے۔ لہذا آپ کو یہ بات سناتے ہوئے ایک نیاز لینے کا وقت ہے۔ پہلا مسئلہ الجسدک فیما ابلیتا، دوسرا مسئلہ ان عمرک فیما افنیتا، تیسرا مسئلہ این اکتسبت و این وضعت، جو جسم کی قدر جانتا ہو، جو زندگی کے سانسوں کے لمحات کی قدر جانتا ہو، جو مال میں حلال و حرام کی پہچان رکھتا ہو، اس سے چوتھا سوال ہوگا ان حبنا اہل البیت۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں نہ قدروں سے توجہ، نہ قدروں سے ہم اہل بیت کی محبت کا سوال نہیں ہوگا، ہماری محبت کا سوال تو ان سے ہوگا جو اپنی زندگی کی بھی قدر جانتے۔ صلوات تو پڑھ لیجئے بابا توجہ ہے دوست احباب۔ اب نیاز دیتے ہم میں سے کوئی ہے جسے محبت اہل بیت کی ضرورت نہ ہو؟ ذرا بولیے، کوئی ہے جسے ضرورت نہ ہو؟ اگر ضرورت ہے تو پھر قدردان بننا پڑے گا۔ زندگی کی قدر، جسم کی قدر، مال کے حلال و حرام کی قدر، قدردانوں سے سوال ہوگا ان حبنا اہل البیت۔ اور جس سے یہ سوال ہوا اور وہ اس سوال میں کامیاب ہو گیا، قسم بخدا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اے محب اہل بیت، روایات میں ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، محب اہل بیت کے لیے 8 دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ہر دروازے سے صدا آ رہی ہوتی ہے اے محب اہل بیت ادھر سے آ جا، ادھر سے آ جا، ادھر۔ صلوات پڑھ لیجئے بابا جب عمل خالص، بات تمام ہو رہی۔ عمل خالص، اس مقام تک عمل خالص ہونا چاہیے۔ آئیے سنیں عمل خالص۔ ہم جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ایک باعظمت رسول ہیں۔ رسول کا اسم گرامی حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت یہ نہیں ہے کہ وہ کلیم اللہ ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا بیان قرآن مجید میں یہ ہے کہ سورہ مبارکہ مزمل پڑھیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ اے امت سید الانبیاء، ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا ہے جیسے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا تھا۔ تو یہ جو شباہت مل گئی ہے موسیٰ کو حضرت سید الانبیاء سے، یہ شان کلیم اللہ سے بڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سوال کیا هل عملت لی عملا خالصا یا موسیٰ،
اے موسیٰ کیا تو نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو خالصتاً میرے لیے ہو؟ کتاب کا نام مواعظ عقلیہ ہے جس سے یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ هل عملت لی عملا خالصا یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا تم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو خالصتاً میرے لیے ہو؟ توجہ۔ اچھا ایک بار محبت بھری صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی رحمت اور ان کی آل پاک کے صدقہ میں ہم سب کو اپنے دین مبین کی خالص خیرات عنایت فرما دے۔ خلوص بھرے دل کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ایک مرتبہ محفل کو گل گلزار بناتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے، غدیری ماحول بنا کر لگا دیجیے نعرہ حیدری۔ حل عملت لی، تمام ہو رہی ہے بات، حل عملت لی عملا خالصا یا موسیٰ، اے موسیٰ کوئی ایسا عمل ہے جو تو نے خالصتاً میرے لیے کیا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار صلیت لک، میں نے تیرے لیے نماز پڑھی۔ آواز قدرت آئی ہے تو نے میرے لیے نہیں پڑھی۔ الصلاۃ جواز لک علی الصراط، نماز پڑھ کے تو نے پل صراط سے گزرنے کا اہتمام کیا ہے، کوئی ایسا عمل بتا جو میرے لیے کیا ہو؟ تو کہا پروردگار سم تو لگ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا۔ آواز قدرت آئی روزہ بھی تو نے اپنے لیے رکھا ہے۔ الصوم جنۃ لک من النار، روزے کے ذریعے تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام کیا ہے، کوئی اور عمل بتا؟ کہا پروردگار سبحت لک، میں نے تیری تسبیح کی۔ آواز قدرت آئی موسیٰ یہ بھی تو نے اپنے لیے کیا ہے۔ التسبیح درجات لک فی الجنہ، تسبیح کے ذریعے تو تم نے جنت میں اپنے درجات بلند کیے ہیں، بتا کوئی عمل جو خالصتاً میرے لیے کیا ہو؟ روایت کی لفظ ہے فبکا موسیٰ، اب موسیٰ رو پڑے، پروردگار تو ہی بتا وہ کون سا عمل ہے جو خالصتاً تیرے لیے ہو؟ روایت میں یہ لفظ نہ ہوں ذمہ دار ہوں۔ آواز قدرت آئی، نماز کی بات ہوئی دوستو، روزے کی بات ہوئی دوستو، تسبیح کی بات ہوئی دوستو۔ اللہ نے فرمایا نماز تو اپنے لیے، روزہ تو اپنے لیے، تسبیح تو اپنے لیے۔ فبکا موسیٰ، موسیٰ رو پڑے اور کہا پروردگار اب تو ہی بتا وہ کون سا عمل ہے جو خالصتاً تیرے لیے ہو؟ تو آواز قدرت آئی حل نصرت مظلوما، موسیٰ تو نے کسی مظلوم کی مدد کی ہے؟ حل سقیت عطشانا، کسی پیاسے کو پانی پلایا ہے؟ بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، امام حسین مظلوم کے مظلوم سفیر جو رجل صفت تھے جن کا نام مسلم بن عقیل تھا، ان کو امام نے مکہ سے کوفہ روانہ کیا تھا۔ ابھی مکہ سے امام علیہ السلام نے پہلی منزل ہی طے کی تھی، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن تھا۔ دو روایتیں ہیں، ایک میں منزل سوق ہے، ایک میں منزل ثعلبیہ ہے کہ وہاں پر امام تشریف فرما تھے، مسند امامت بچھی ہوئی تھی، ایک طرف عباس علمدار تھے، ایک طرف ہم شکل پیغمبر علی اکبر کھڑے ہوئے تھے۔ اس عالم میں ادھر سے کوفہ کے دارالعمارہ کی چھت سے کسی مظلوم کی صدا بلند ہو رہی تھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول میرا سلام قبول کر لیجئے، کوفہ مت آئیے، کوفہ والوں نے وفا نہیں کی۔ ادھر امام نے سماعت امامت سے مسلم کی یہ آواز سنی
اور سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام کی آنکھیں نہیں تھی، ساون کے بادل بن کے برس رہی تھی، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو رہی تھی کہ عباس تڑپ گئے، عباس سلامت رہیں۔ ایک مرتبہ صدا دی آقا، یہ تو اس وقت کلام کیا جاتا ہے جب کوئی فوت ہو جائے، اور آقا میری زندگی میں آپ کو کس نے رلا دیا؟ عباس زندہ ہو اور زہرا کا لال گریا کرے۔ امام نے فرمایا عباس میرے ساتھ صبر کا وعدہ کرو، منزل دکھائے دیتا ہوں، عزیز و جگر سنبھال لو۔ ایک مرتبہ امام نے گشت امامت کو بلند کیا، کہا عباس اس میں نظر کر۔ اب جو عباس نے نظر کی، دیکھا دارالعمارہ کے کوفہ، دارالعمارہ کوفہ کی چھت ہے، لب کٹے ہوئے ہیں، دندان شہید ہیں، جسم زخموں سے پارا پارا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، جلاد کی تلوار اٹھی ہوئی ہے، اور اس عالم میں صدا آ رہی ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ غیوروں میں نہیں جانتا پر کیا گزرے گی، بی بی زہرا سے آنسوں کی خیرات مانگ لیجئے کہ اتنے میں عباس تڑپ گئے، کہا کہ مجھے اجازت امامت سے کوفہ پہنچا دیجئے۔ کہا عباس آپ نے صبر کا وعدہ کیا تھا، کوفہ جا کر کیا کرو گے؟ کہا مولا جنگ نہیں کرنا چاہتا تو پھر عباس کیا کرو گے؟ کہا ابھی میرے بھیا کا لاشا زمین پر آئے گا، میں چاہتا ہوں جا کر بھیا کے لاشا کو سنبھالو، ماتم کی تیاری کرو۔ امام حسین علیہ السلام کا گریہ بڑھ گیا، اور ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے فرمایا عباس ایک مرتبہ دارالعمارہ کی بنیادوں کی طرف دیکھ۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ پوش بی بی تھی جس نے سر پہ موت کی پٹی باندھ رکھی تھی، اپنا دامن پھیلائے صدا دے رہی تھی آؤ میرے بیٹے کے مظلوم سفیر، مظلوم کی ماں تجھے لینے آئی ہے۔ عباس تڑپ گئے، کہا آقا یہ سیاہ پوش بی بی کون ہے؟ امام فرماتے عباس یہ میری اماں زہرا ہے، اجرکم علی اللہ۔ حضرت مسلم شہید ہوئے، ادھر امام علیہ السلام اپنے خیمہ سے اٹھے، اس خیمہ میں تشریف لے گئے جس خیمہ میں حضرت مسلم کی یتیمہ بیٹھی ہوئی تھی، گودی میں لیا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، گوشوارے ڈالے، اور ایک مرتبہ مسلم کی یتیمہ نے امام کی طرف دیکھا اور عرض کیا آقا آج تو آپ میرے ساتھ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے، کیا میرے بابا شہید ہو گئے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں بیٹی تیرے بابا مارے گئے ہیں، اب میں تیرا سرپرست ہوں، اولاد والو جگر تھام لو۔ جب امام حسین مسلم کی یتیمہ کو پیار دے رہے تھے، ایک 4 سالہ بچی دور کھڑے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ میں عرض کروں گا سکینہ یہ مسلم کی یتیمہ کی قسمت ہے، تیری قسمت میں یہ بات نہیں ہے۔ اور سکینہ جب تو یتیم ہوگی سر پہ ہاتھ تو خدا شمر کے تماچے ہوں گے، گوشوارے چھینے جا رہے ہوں گے۔ اللہ
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله.